الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے تسمیہ کی فضیلت، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرتے ہیں، تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے فائدے، اس کے متعلق حدیث مبارکہ، اس کا فضائل کیا ہے، میرا آج کا یہی موضوع ہے۔ میری ابتدائی نگارش یہی ہے کہ ابتدا کر رہی ہوں تیرے نام سے۔ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی عام تھی، لوگ مختلف بتوں کے ناموں سے اپنے کام کا آغاز کیا کرتے تھے۔ جہالت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں پہلی وحی، اللہ کا پہلا پیغام، خالق کا پہلا حکم اقرأ بسم ربک کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے آیا۔ تو اس سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہم سے فرمایا کرتے تھے۔ تو بسم اللہ شریف کے نزول کے بعد آپ نے اسے باقاعدگی سے اختیار فرمایا اور پڑھنے کا حکم دیا۔ انسان کے منہ سے سب سے پہلا حرف جو نکلا با، یعنی کہ اللہ نے پوچھا الست بربکم کہ میں تمہارا خدا نہیں، میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے عرض کی بلا، یعنی کہ ہاں۔ تو اللہ رب العزت کو حرف با اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک کا آغاز حرف با سے فرما دیا۔ بسم اللہ شریف کو قرآن پاک کی کنجی بلکہ تمام دینی اور دنیاوی کاموں کی کنجی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے بہت سے فوائد ہیں، اور بسم اللہ شریف قرآن پاک کی پوری آیت ہے، یہ کسی صورت کا جز نہیں بلکہ صورتوں کے درمیان امتیاز کے لیے، فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے۔ بسم اللہ شریف سے قرآن پاک کی تمام صورتوں کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا جاتا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ برات میں اول سے آخر تک قتل و قتال، جہاد کا حکم ہے، اور بسم اللہ شریف رحمت ہے۔ تو جو شخص بسم اللہ شریف کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بہت ہی فائدے ہیں، اور اس کے متعلق بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام، اور کھانے کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی جائے۔ اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ اول و آخر ہو، اور ایک روایت میں ہے بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی پڑھے تو شیطان کھانے سے الگ ہو جاتا ہے اور برکت لوٹ آتی ہے۔ اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں آیا اور داخل ہوتے وقت، کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریعے سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کو پناہ ملے گی نہ ہی کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا۔ اس لیے اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کریں، کہ گھر میں داخل ہوں اور یا کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں تاکہ شیطان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جس شے پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے تو اس میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا۔ بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں اور 4 کلمات ہیں، اور جہنم کے محافظ بھی 19 ہیں، ہر حرف ایک موکل سے بجاتا ہے اور بلائے جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے لیے، اور 4000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 4000 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو طوفان غرق سے نجات کے لیے آپ نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کشتی پر لکھا بھی اور پڑھا بھی، تو آپ کی کشتی غرق سے محفوظ رہی۔ تو جو شخص کشتی پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے ڈوبنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو جب بسم اللہ آدھی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، تو جب ہم پوری بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس کی کیا برکتیں نازل ہوں گی۔
بسم اللہ میں لفظ اللہ کا نام سب سے بڑا اور جامع ہے، اس کو علماء کرام اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور رحمان اور رحیم صفاتی نام ہے۔ رحمان کے معنی وہ ذات کہ جس میں رحمت ہو، اور رحیم وہ ذات کہ جس میں رحمت کے علاوہ ہمیشہ رحمت کا ظہور ہو۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے جب بندہ مومن کسی کام کے شروع میں اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے اور بار بار اپنے مالک کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پکارنے والے کی پکار کو بھی سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور اپنے بندے پر لطف و کرم کا معاملہ بھی فرماتا ہے۔ اور مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے کہ جب مسلمان کھاتا ہے تو شروع میں بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور کافر جب کھاتا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اس طرح جب مسلمان پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو مسلمان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو پہلا خط لکھا، بسم اللہ شریف سے آغاز کیا، تو اس کی برکت سے ملکہ بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور پورا ملک یمن قبضے میں آیا۔ کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس امت کے اعمال تولے جائیں گے، تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 رکعتوں سے بڑھ جائیں گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ شریف شامل تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب معلم لڑکے کو کہتا ہے کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بسم اللہ شریف بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے اور اس کے والدین کے، اس کے استاد کے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو صرف بسم اللہ شریف پڑھنے کی یہ برکت ہے۔ تو جب پورا قرآن پاک بچے پڑھیں گے، استاد پڑھائیں گے تو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ طالب علم جو بچہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اپنے والدین کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں حدیث پاک ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات جنتوں کی آپ نے سیر فرمائی تو وہاں آپ نے 4 نہروں کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ شریف کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے، اور اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر، رحمان کی میم سے شراب کی نہر، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو ان ناموں سے مجھے پکارے گا تو میں انہیں ان 4 نہروں سے سیراب فرماؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ شریف کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو جس بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس میں ضرور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اولیاء کرام، صحابہ کرام کے بے شمار کرامتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں بادشاہ روم ہرقل نے خط لکھا کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے تو کچھ علاج کیجیے، تو آپ نے ان کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ اپنے سر پر ٹوپی اڑتا تو اسے شفا ہو جاتی، جب اتارتا پھر سر میں درد ہوتا، تو بڑا متعجب ہوا۔ تو اس نے ٹوپی کو کھولا، جب دیکھا تو اس میں ایک پرچہ تھا جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی بسم اللہ شریف پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاک اللہ خیر۔